ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ ابھی میں نے ماں کی گود میں آنکھ نہیں کھولی تھی کہ خالہ نے ایک پھولدار خوبصورت کپڑے میں لپیٹ کر مجھ کو گود میں بھر لیا اور کہا کہ میرے شجاع کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھیجی ہے۔ تبھی وہ میری دادی کی طرف مڑی۔ اماں گواہ رہنا، میں نے سنبل کو اپنے شجاع کے لیے مانگ لیا ہے۔ ہاں بیٹی، ہم کو یہ رشتہ قبول ہے اور میں اس بات کی گواہی دوں گی۔ تبھی پاس بیٹھی خالہ کی ساس مسکرا دی، کیونکہ میری دادی اور شجاع کی دادی آپس میں سگی بہنیں تھیں، سو رسمی طور پر پالنے میں ہی میرا ناتا شجاع سے جوڑ دیا گیا، اور یہ اپنی دو بزرگ خواتین کی رضامندی سے ہوا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ اس ناطے میں پختگی آتی گئی۔ ہم بچوں کے خیالات کی دنیا بھی وسیع ہونے لگی۔ فطری طور پر ہمارے جذبات کا رخ اسی طرف مڑتا گیا جس طرف ہماری منزل تعین کر دی گئی تھی۔ یہ لڑکپن کا زمانہ تھا۔ میں بھی اور لڑکیوں کے ساتھ ساتھ سوات کی ایک حسین وادی میں بھیڑیں چرانے جایا کرتی تھی۔ شجاع مجھ سے 5 یا 4 سال بڑا تھا۔ وہ گاؤں کے ایک پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کے اسکول کا رستہ چرگاہ کے پاس سے گزرتا تھا۔ جب وہ اسکول جا رہا ہوتا، ہم لڑکیاں اپنی بھیڑوں کو ہانکتی چراگاہ کی سمت جا رہی ہوتی، اور جب وہ چھٹی کر کے واپس گھر کو لوٹ رہا ہوتا، تب ہم لوگ بھی بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کر کے واپس گھر کو چل دیتی۔ یہ وہ دن تھے جب یکسوئی، خود فراموشی اور محویت کا وہ عالم رہتا تھا کہ کسی ناپاک ارادے کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی ہم میں موجود نہیں تھی۔ ایک روز ایسے وقت میں جب کہ شجاع اسکول سے واپس آ رہا تھا، میری راستے میں اس سے مد بھیڑ ہو گئی۔ میں اس وقت پریشان اپنی ایک بھیڑ کے پیچھے بھاگ رہی تھی جو گلے سے بچھڑ کر تیزی سے نیچے ہی نیچے اترائی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے ایسے عالم میں دیکھ کر شجاع نے بستہ اپنے ہم جماعت کو تھما کر کہا، دوست تم اسے پکڑو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ میرے پیچھے بھاگا اور تھوڑی دیر میں آ لیا۔ کہنے لگا، نادان، ادھر خطرناک گھاٹی ہے، بنا سوچے سمجھے کیوں اس جانب بے تحاشا بھاگی جا رہی ہو؟ میں نے بھیڑ کی جانب اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا ہے، اب تم جاؤ اور اپنا گلہ سنبھالو، اسے میں لے کر آتا ہوں۔ میں واپس لوٹی اور اپنے گلے کو چراگاہ سے ایک جگہ میں اکٹھا کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد شجاع باغی بھیڑ کو گھیر کر واپس لے آیا جو کہ اترائی کی طرف دوڑ پڑی تھی۔ اس روز اس نے مجھے کہا، سنبل، کیا ہی اچھا ہو کہ تم بھی اسکول جایا کرو۔ اسکول اماں بھیجے تو جاؤں گی نا، میں نے کہا۔ تم اپنی امی کو کہو، وہ میری ماں کو اس بات پر راضی کر لے۔ اچھا، میں کہوں گا، وہ بولا، پر اب تم گھر جاؤ، بادل آئے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے۔ وہ میرا گلہ خود ہانکتے ہوئے آگے چلنے لگا اور میں اس کے پیچھے اپنے پیارے میمنے کو اٹھائے چلی آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں ہمیں شریک زندگی بننا تھا کہ نہیں، مگر عمروں کے بڑھنے سے ہماری ملاقاتوں میں کمی آ رہی تھی۔ اس وقت میں 5ویں جماعت میں پڑھ رہی تھی اور شجاع 10ویں میں تھا، جب ہمارے علاقے کے حالات کچھ ایسے ہو گئے کہ ہم لڑکیاں اکیلی اسکول نہیں جا سکتی تھیں، لہٰذا میری سہیلیوں کو اسکول چھوڑنے ان کے بھائی جانے لگے، مگر میرا کوئی بھائی نہیں تھا، لہٰذا یہ فریضہ امی نے شجاع کو سونپ دیا کہ وہ مجھے میرے اسکول پہنچانے اور لانے کا پابند ہے۔ کچھ عرصے بعد پھپھو ماں فیملی ہمارے گاؤں میں آ کر رہنے لگی، کیونکہ جہاں وہ پہلے رہائش پذیر تھی وہاں کے حالات اچھے نہیں تھے۔ والد نے اپنا ایک خالی مکان ان کے رہنے کو دے دیا۔ وہ روز میرے ساتھ شجاع کو اسکول جاتے دیکھتی تو تیوری پر بل ڈال لیتی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ دائیں جانب خالہ کا گھر اور بائیں جانب پھپھی آباد ہو گئی، جبکہ درمیان میں ہمارا مکان۔ جب میرے والد کی اس بہن کو علم ہوا کہ میرا رشتہ شجاع کو دینا طے ہے، انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری کہ اکلوتی لڑکی کو باپ کی وراثت سے جو ملے گا وہ اس کی خالہ کے گھر جائے گا۔ ان کا بیٹا بھی نکما تھا جو عادات اور خیالات سے پست فطرت کا مالک تھا۔ پھپھو نے اپنے فرزند سے مشورہ کیا۔ اس نے جواب دیا، مجھے سنبل پسند ہے، آپ ضرور ماموں سے رشتے کی بات کریں۔ آپ کے بھائی کی جائیداد پر آپ کا حق ہے، نہ کہ ان کی سالی کا۔ اب پھوپھی صاحبہ اپنے بیٹے کے لیے
ہمارے گھر رشتے کی بات کرنے آ گئیں، حالانکہ ان کو میرے اور شجاع کے رشتے کا بخوبی علم تھا۔ امی نے نہایت نرم لہجے میں انہیں باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جو جی میں ٹھانی تھی لہٰذا اسے پورا کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میری ماں کے طرز گفتگو سے اندازہ کر لیا کہ یہ ضرور انہیں خالی دامن لوٹانے والی ہیں، لہٰذا بیٹے سے جا کر کہہ دیا کہ تم زیادہ امید نہ لگانا، تمہاری ممانی کے تیور بھانپ لیے ہیں، وہ کسی طرح ہماری مرادوں کا پھول تمہاری جھولی میں نہیں ڈالے گی۔ میں بھی شہیر کا بیٹا نہیں جو سنبل کو اپنی دلہن بنا کر لے آؤں۔ قسم کھاتا ہوں اماں، تیری جھولی کو مرادوں کے اس پھول سے ضرور بھروں گا، تم دیکھ لینا۔ 10ویں پاس کرنے کے بعد شجاع کا اسکول سے سلسلہ ختم ہو گیا۔ خالو کا خیال تھا کہ اب اسے اپنا ٹرک سونپیں گے تاکہ وہ فروٹ دیگر بڑے شہروں کے آڑھتیوں کو سپلائی کرنے میں ان کی مدد کرے، مگر ان دنوں ملکی فضا سازگار نہ رہی اور ہمارے باغ بھی سنسان ہو رہے تھے۔ سبھی لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے تھے، اگرچہ ہمارے باغوں تک ابھی باد سموم نہیں پہنچی تھی۔ چمن پھولوں سے اور باغ سیبوں سے لدے تھے، مگر ان کی سپلائی کے راستے معدوم تھے، لہٰذا ہر شے جہاں تھی وہیں دھری ہوئی تھی۔ شہر میں اکثر اسکول بھی بند تھے، ماں سوائے دور دراز گاؤں کے اسکولوں کے جہاں بھی ہم پڑھنے جا رہے تھے۔ ایک روز جب مجھے شجاع اسکول سے لے کر آ رہا تھا، اچانک تیز ہوا شروع ہو گئی۔ طوفانی ہواؤں کے جھکڑ اتنے تند تھے، لگتا تھا کہ پاگل ہوا انہیں جڑ سے اکھاڑ لے گی۔ رستے پر پھسلن تھی، سروں کے اوپر پہاڑوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بڑے بڑے پتھر راستے میں گرتے جاتے۔ عمر بھر پہلی بار ہم نے ایسی غضبناک طوفانی بارش دیکھی۔ شجاع میرا ہاتھ پکڑے تھا، ہم پتلی سی پگڈنڈی پر سہمے سہمے چل رہے تھے۔ کپڑے بھیگ جانے سے شدید سردی لگنے لگی، میرے دانت بج رہے تھے، میں کانپ رہی تھی۔ بجلی کے کوندوں کی لپک کے ڈر سے ہم درختوں تلے بھی پناہ نہیں لے سکتے تھے۔ درختوں پر بیٹھے بندروں کی چیخو پکار الگ دہشت زدہ کیے دیتی تھی۔ جب ہم ایک موڑ پر پہنچے، ہمیں راستے کے کنارے ایک ٹرک کھڑا نظر آیا۔ لگتا تھا کسی نے بارش سے بچنے کو اسے ایک جانب کھڑا کر دیا ہے، مگر اس میں ڈرائیور موجود تھا، نہ کوئی اور شخص۔ وہ لوگ نہ جانے کدھر جا چھپے تھے۔ تھوڑا سا آگے چلے تو سڑک کنارے کٹیا نظر آئی جس کی دیواریں پتھر کی بنی ہوئی تھی، جبکہ چوکھٹ میں دروازہ نصب تھا۔ ہم ہمت کر کے اس کی طرف گئے تاکہ یہاں تھوڑی دیر ٹھہر کر بارش سے پناہ لے سکیں اور بوچھاڑ سے بچ سکیں۔ دہلیز سے جھانکا، اندر کوئی نہیں تھا سوائے کہ یہاں پینے کا پانی تھا، جگ اور ایک گلاس موجود تھا، ایک چارپائی بھی پڑی ہوئی تھی۔ ہمیں یہ چھوٹی سی کٹیا کسی محل سے کم نہ لگی۔ ہم اس میں گھس بیٹھے اور بارش رکنے کا انتظار کرنے لگے۔ آدھ گھنٹے میں بارش تھم گئی تو شجاع نے باہر جھانکا۔ بارش برائے نام رہ گئی تھی، مگر راستہ بے حد خراب اور خطرناک ہو گیا تھا۔ ہمیں تو گھر تک پہنچنا محال لگتا تھا، مگر گھر تو پہنچنا تھا۔ ذرا دیر میں اندھیرا چھا جاتا، رات پڑ گئی تو کیوں کر سفر ممکن ہوتا۔ شجاع نے کہا کہ ابھی نکل چلو، گرتے پڑتے پہنچ ہی جائیں گے۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ٹرک اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی، تاہم ٹرک چلا نہیں، گھر گھر کر کے بند ہو گیا اور پھر اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی نہ دی۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے، شاید راستہ انتہائی خراب ہے، جس کا ٹرک ہے وہ بھی سے چلا نہیں پا رہا۔ ہم اسی شش و پنج میں تھے کہ 2 لوگ کٹیا میں داخل ہوئے۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی ہم پر ڈالی۔ میں نے کہا تھا نا بابا جان، ممانی شجاع کے ساتھ سنبل کو اسکول بھیجتی ہیں، یہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار میں نے انہیں اس کٹیا میں جاتے دیکھا تھا، مگر میں چپ رہا کہ شاید مجھے ہی جھوٹا کہا جائے اور ماموں ممانی میری بات پر یقین نہ کریں، مگر آج آپ نے خود دیکھ لیا ہے۔ تبریز کے اس طرح منہ پر جھوٹ کہنے سے میں حیران رہ گئی۔ تبریز، تم کتنی غلط بات کر رہے ہو۔ پہلے ہم کبھی یہاں نہیں آئے، دیکھ نہیں رہے کتنی بارش برسی ہے اسکول سے لوٹتے ہوئے، تبھی ہم نے یہاں کچھ دیر کو پناہ لی تھی۔ بکواس مت کرو، پھپھا گرائے۔ ہم بھی تو درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے کھڑے تھے کہ بارش تھمے تو نکلیں۔ یہ کٹیا اسکول کے رستے میں نہیں ہے، پھر بھی تم لوگ رستے سے اتنی دور یہاں کیسے آن چھپے ہو؟ ہم نے ٹرک کو دور سے دیکھا تو ہی ادھر کا راستہ لیا۔ اگر ٹرک والا گاؤں کا ہے تو ہمیں گھر تک پہنچا دے گا، شجاع نے کہا، مگر انہوں نے ہم لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کرنے کی ٹھان لی تھی، جس کے لیے ہم پر کوئی ناقابل معافی الزام لگانا لازم تھا۔ پھپھو نے ہم کو ہانکا اور ٹرک کے پاس لے گئے۔ اتنے میں ان کا واقف ٹرک ڈرائیور بھی نہ جانے کدھر سے آ گیا۔ اگرچہ بارش تھم چکی تھی مگر راستہ کافی خراب تھا۔ میں نے استدعا کی کہ پھپھا جان،
میری بھیڑیں پہاڑی کی اوٹ میں کھڑی ہیں، انہیں ٹرک میں بھر لیں۔ تب انہوں نے مجھے تو ٹرک میں بٹھایا، شجاع کو ڈرائیور کے ہمراہ بھیڑوں کو لینے بھیج دیا۔ وہ خود اپنے بیٹے کے ساتھ ٹرک کے پاس کھڑے رہ کر انتظار کرنے لگے۔ ڈرائیور اور شجاع نصف گھنٹے میں بھیڑیں ٹرک تک لانے اور انہیں ٹرک پر لادنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو پھپھا کا موڈ آف تھا۔ انہوں نے یہ واقعہ بڑھا چڑھا کر میرے والد کو بتایا۔ پھپھی نے بھی کہہ دیا کہ وہ ہرگز شجاع سے میری شادی نہ ہونے دے گی، جو شادی سے قبل ہی مجھے برائی کے راستے پر لے جا رہا ہے۔ ان کے واویلا کرنے پر والد کے دل میں شجاع کے خلاف میل آ گیا، وہ اسے حقارت سے دیکھنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا اسکول جانا بند ہوا اور اب میں بھیڑیں چرانے کو ہمجولیوں کے ہمراہ گھر سے نکل کر چراگاہ بھی نہیں جا سکتی تھی۔ شجاع کو امی نے گھر آنے سے منع کر دیا۔ تمہارے خالو ان دنوں غصے میں ہیں، تمہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں، معاملے کو سرد ہونے دو، ابھی میں اس معاملے میں ان سے بات بھی نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی بہن اور بہنوئی کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ کیوں ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی، پل بھر کا اوجھل ہونا بھی ناگوار تھا، اور پھر اس کا گھر بھی دور نہیں تھا، صرف چھوٹی سی دیوار گھر کے درمیان تھی۔ اتنی غربت میں اس کے قدموں کی آہٹ تو کیا دل کی دھڑکن بھی سن سکتی تھی۔ اس دوران پھپھو نے ابو پر دباؤ ڈالا کہ سنبل کا رشتہ آپ میرے بیٹے کو دے دیں۔ چونکہ شجاع والد کی نگاہوں میں معتوب ہو چکا تھا، انہوں نے میرے رشتے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ تبھی میری دادی وفات پا گئی، ایک انہی کا آسرا تھا، وہ بھی نہ رہی تھا۔ جب شجاع نے یہ سنا کہ خالو سنبل کا رشتہ اپنے بھانجے کو دے رہے ہیں، وہ دل شکستہ ہوا اور ماموں کے پاس بنوں چلا گیا۔ جس دن وہ ہمارے گاؤں کو چھوڑ کر جا رہا تھا، اس کی صورت اتری ہوئی دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جان گئی کہ یہ مستقل مزاج اب گیا تو کبھی گاؤں میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کے ماں باپ اس کے پیچھے بنوں چلے جائیں گے، کیونکہ حالات کے واضح اثرات اب ہماری خوشحالی پر پڑنے لگے تھے، اور اکثر گاؤں والے شہر والوں کی طرح بدحالی کے خوف سے نقل مکانی کرتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی بھیڑ بکریاں سستے داموں بیچ رہے تھے۔ جب خالہ کا سارا کنبہ بنوں کوچ کر گیا تو پھپھی کی بن آئی اور وہ ہمارے گھر کے چکر کاٹنے لگیں۔ میں جانتی تھی کہ اس طرح ان کا چکر لگانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ہمارے گھر ڈیرے ہی ڈال دیے۔ ممکن تھا کہ میری اور تبریز کی شادی کی تاریخ رکھ دی جاتی، مگر اس علاقے میں چلی باد سموم نے بالآخر ہمیں بھی گاؤں سے نکل جانے پر مجبور کر دیا۔ والد صاحب اور پھپھو ماں اہل خانہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر بنوں آ گئے، اور پھر یہاں سے ڈیرہ اسماعیل جا کر پناہ گزین ہوئے، کیونکہ میرے والد کے قریبی عزیز مسجد کے امام اور عالم دین تھے۔ انہوں نے ہم لوگوں کو یہاں پناہ دے دی، رہائش کا بندوبست بھی کر دیا۔ میرے خالو اور شجاعت بھی انہی امام صاحب کے پاس آتے جاتے تھے کہ ان لوگوں سے بھی ان کا قریبی تعلق تھا۔ یہ امام میرے خالو کے بڑے سوتیلے بھائی اور شجاع کے والد سے بہت پیار کرتے تھے۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آئے، خالو خالہ اور شجاع بھی ان کے ہمراہ تھے۔ بزرگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، مردان خانے میں تشریف فرما تھے، جبکہ خالہ اور شجاع اندر امی جان کے پاس آ گئے۔ پہلی بار میرا دوبارہ شجاع سے سامنا ہوا اور بات کرنے کا موقع ملا۔ میں نے اس کو پھپھو کے ارادے سے آگاہ کیا تو اس نے کہا، تم میرے بچپن کی منگ ہو، ہماری دادیوں نے یہ رشتہ طے کیا تھا، میں تمہیں اپنی منگیتر ہی سمجھتا ہوں۔ اب اگر تم بھی اس رشتے کو مانتی ہو تو سمجھ لو کہ ہمارا جسم و جاں کا رشتہ ہے۔ تمہاری محبت میرے دل پر نقش ہے، اس نقش کو تو موت بھی نہیں مٹا سکتی۔ تم مجھ پر اعتبار کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ادھر والد صاحب کو امام صاحب نے مشورہ دیا کہ گاؤں واپس جانے کی بجائے یہاں رہ کر کسی کاروبار کی سوچو، خدا جانے وہاں کے حالات کب ٹھیک ہوں، تم جو کاروبار کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا۔ والد جو جمع پونجی گاؤں سے لائے تھے، یہاں دکان لے کر فروٹ فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا۔ مجھے بھی اسکول میں داخلے کی اجازت مل گئی تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا اور اداسی ختم ہو گئی۔ امام صاحب ہی کے حوصلہ دینے سے خالہ خالو بھی ڈیرہ اسماعیل خان آ بسے، اور شجاع کی بہن بھی اسی اسکول جانے لگی جہاں میں نے داخلہ لیا، اور پھر اس کی بہن کی بدولت ہمارا رابطہ پھر سے جڑ گیا۔ وہ اپنی بہن کو لینے اسکول آتا، میں اس کا دیدار کر لیتی، جو بات کہنی ہوتی سمرین کے ذریعے سے کہلوا دیتی۔ یہاں تبریز کی دوستی ایک غیر ملکی نوجوان سے ہو گئی جو منشیات کے معاملات میں ملوث تھا۔ بری صحبت تو انسان کو ضرور مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔
تبریز بھی دولت کمانے کے لالچ میں اس لڑکے کے ٹریپ میں آ گیا اور پھر پہلی ہی اڑان میں گرفتار ہو گیا۔ اس کا چھڑانا مشکل امر ہو گیا۔ اس سلسلے میں تو امام صاحب بھی بے بس تھے۔ کسی طرح پھپھا نے دے دلا کر بیٹے کو پولیس کے چنگل سے نکلوا دیا، مگر تبریز کی عزت رشتہ داروں کی نظر میں 2 کوڑی کی رہ گئی تھی۔ اب پھپھو جب والد پر اس کی اور میری شادی کے دباؤ ڈالتی تو وہ سوچ میں پڑ جاتے۔ ادھر بہن آنکھوں میں آنسو بھر لائی جولی پھیلا کر عرض مدعا بیان کرتی تو ادھر بیٹی کا مستقبل تاریک نظر آتا۔ شجاع نے اسی اثنا میں اپنا دھیان اپنے باپ کے کاروبار پر لگایا اور کافی دولت کمانے لگا۔ انہوں نے پلاٹ خریدا اور اس پر گھر کی تعمیر بھی شروع کر دی۔ نئے شہر میں آ کر ان کی عزت اور ساکھ بڑھنے لگی۔ والد یہ سب دیکھ رہے تھے، مگر بہن نے بین ڈالا ہوا تھا کہ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی وہ مجرم ہے۔ سنبل کا رشتہ اسے دے دو تاکہ ہمارے درمیان کوئی چپکلش نہ رہے۔ بالآخر والد صاحب مان گئے۔ پھپھو اور پھپھا کی باتیں تو کھل گئیں۔ والد کا کافی بینک بیلنس تھا جو یہ ساتھ لے گئے تھے۔ خالق کائنات نے میرے چہرے میں اس قدر کشش رکھی تھی کہ علاقے کے لوگ مجھے قدرت کی تخلیق کا نمونہ تصور کرتے۔ یہاں میرے لیے اعلیٰ گھرانوں کے رشتے آئے، مگر پھپھی کے لالچ بھرے زہر آلود خنجر سے کام تمام ہی ہو چکا تھا۔ کسی اور رشتے کی تو مجھے پرواہ نہیں تھی، مگر شجاع کی طرف سے میں سلگتی رہتی۔ شجاع کو پجمدہ اور اداس دیکھ کر میری جان جاتی تھی۔ اسی دکھ سے میرا بدن نحیف اور صدمے سے چور تھا۔ آخرکار ایک روز میں نے اپنی حالت امی کو بتا دی۔ انہوں نے مجھے ڈھارس دی اور کہا، تم تھوڑا سا صبر کر لو، میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گی۔ مجھے خبر ہے شجاع اچھے کردار کا مالک ہے۔ ابھی میں تمہارے والد کے ظلم کی وجہ سے چپ ہوں، موقع ملا تو تمہاری پھپھی کو مزہ چکھا کر رہوں گی، جس نے میری بیٹی اور بھانجے کے دل کے چراغوں کو اپنی خود غرضی کی وجہ سے بجھایا ہے۔ شجاع کے مصائب دیکھ کر میری بھی جان جاتی ہے، جس کی بے لوث محبتوں کا صلہ تہمتوں کی صورت میں اسے ملا ہے۔ دھیرے دھیرے میری روح کی موت کا دن شادی کے جشن کی صورت میں قریب آتا گیا۔ میرے صبر کا ثمر یہ ملا کہ شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میں نے ماں کو اس کی تسلیاں یاد دلائیں۔ انہوں نے اپنی بے بسی ظاہر کر دی، مگر سر چوم کر میں نے دادی جان کی منت کی۔ سہیلیاں پہلے ہی میرے گھر والوں کی منتیں کر کے ہار چکی تھیں۔ دادی جان کی بہن جو اب بھی زندہ تھیں، وہ بھی اس معاملے میں کچھ نہ کر سکیں، مگر نکاح کے روز قاضی صاحب نے حسب دستور گواہوں کے روبرو وہ سوال کیا جو ہر لڑکی سے ایک بار ضرور کیا جاتا ہے۔ اس سوال کے مثبت جواب میں مجھے اپنی موت نظر آ رہی تھی۔ خدا جانے کیا ہوا کہ تبریز کو دیکھ کر میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکنے لگی، جس نے بارش سے بچنے کو کٹیا میں پناہ لینے کی پاداش میں شجاع اور مجھ پر گھناؤنا الزام لگا دیا تھا، سارے خاندان کی نظروں میں گرا دیا تھا۔ کیا میں ابھی اسی شخص سے شادی کر رہی ہوں؟ اگر میں غلط کردار کی تھی تو اس نے مجھے کیوں قبول کیا؟ یہ سوال ذہن میں ابھرا تو تن بدن میں آگ سی بھڑکنے لگی اور زبان نے تبریز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ جواب سنتے ہی سب پر سکتہ طاری ہو گیا۔ والد اور پھپھا قاضی صاحب کو بغیر میری قبولیت کے نکاح پڑھوانے پر مجبور کرنے لگے تو خلاف شرع امر پر وہ راضی نہ ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ سب امام صاحب کے روبرو ہو رہا تھا، وہ بھی وہاں موجود تھے۔ والد کا غصہ دیدنی تھا اور میری جان پر بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے انہی کے سامنے مجھے ٹھوکریں مارنا شروع کر دی اور لہو لہان کر دیا۔ امام صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر بولے، یہ تم ظلم مت کرو، یہ غیر شرعی ہے۔ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر کرانا بھی کسی بڑے گناہ سے کم نہیں۔ تم مہلت دو، میں لڑکی کو سمجھاتا ہوں۔ سب کمرے سے چلے گئے، میری والدہ اور امام صاحب رہ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی، باپ کا سر سب کے سامنے سرنگوں کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا، تم مجھے پہلے بتا دیتی۔ اب بھی سوچ لو بیٹی، ماں باپ لڑکی کا بھلا سوچتے ہیں۔ امام صاحب کے سمجھانے پر میں تو مان گئی۔ میرا نکاح تبریز سے کروا دیا گیا۔ شب اول میں اپنی داستان غم بچپن سے لے کر جوانی تک تبریز سے کہہ چکی اور کہا کہ خود سوچ لو، اگر تم سے دل نہیں لگا تو تم سے نکاح بھی نہیں ہے۔ اگر باضمیر ہو تو اپنی عقل کو استعمال کرو، انسانی ہمدردی کے پیش نظر میری مدد کرو۔ خدا جانے اسے کیا ہوا، میری التجا سن کر اس کی عقل پر پڑا پردہ چاک ہوا۔ اس نے کہا، تم صحیح کہتی ہو، ایسے حالات میں نہ تم خوش رہ سکتی ہو اور نہ میں، بس اب میں تم کو تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں
اور اس آزادی کی قیمت طلاق تھی۔ ہم جدا جدا رہے۔ اس نے مجھے سوچنے کو وقت دیا، مگر اصل میں تو اس نے فیصلہ کرنے کو خود مجھ سے وقت لیا تھا۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ ماں باپ کو بتا دیا کہ میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، وہ مجھے آزاد کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس نے مجھے آزادی کا پروانہ دے دیا، اور میں اور شجاع برسوں بعد ایک ہو گئے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔